اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج شعبان المعظم کا پہلا اتوار پیر اور منگل کا مبارک دن آ چکا ہے، اور یقین کیجئے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ شعبان کے پہلے اتوار پیر منگل کے دن جس گھر میں بھی اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف اور صرف 3 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لی جائے تو 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی، اور رزق، مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور یہ جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں ناظرین، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا، علماء کرام کا نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو مانگے گا، انشاءاللہ اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق اور مال و دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے، اور ماہ شعبان کے ان پہلے 3 دنوں کا یعنی کہ اتوار پہلی اور پیر پہلی اور پہلی منگل کے دن کو اپنی حاجت کو کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ شعبان اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور یہ عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت، اتنا رزق آتا ہے کہ یقین جانیے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکریں کھا کر تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل لا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں اور اعمال کر کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہ ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ماہ شعبان کے پہلے اتوار، پیر 3، 4 اور 5 تاریخ کو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی کر لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی کے تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور مسلسل مشکلات کا شکار رہتا۔ اگر اب آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزقوں کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ناظرین ماہ شعبان کی عظیم گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی کر لینا۔ یقین جانیے اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ خدا را آج کی مبارک ان عظیم گھڑیوں کو یہ عمل لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین، انتہائی خصوصیت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جو کہ بندہ بھی ان قبولیت والی، برکت والی، عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے ان خاص عمل کو پڑھ کر کچھ مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، شعبان کی خصوصیت کا اندازہ اس حدیث سے لگاتے ہیں جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ شعبان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جو کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، تو ناظرین سوچئے جب ان کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کر، اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ سے جو کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ اور شعبان کی خاص گھڑیوں کی فضیلت اور ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں اور کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے۔ تو ناظرین، رحمت العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اگر یہ تسبیح
اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے یہ تسبیح کیجیے گا، اور اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیجیے گا، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، اور رزق، مال و دولت آپ کو کتنا اور کیسے آتا شروع ہوتا ہے کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 72 گھنٹے موجود ہیں، آپ چاہیں تو ابھی یہ تسبیح پڑھ لیں، چاہے تو نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ تسبیح کر لیجیے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، آپ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں ہیں، آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو خدا را ماہ شعبان کی یہ خاص تسبیح، ماہ شعبان کے ان 3 دنوں میں اتوار، پیر، منگل کے یہ خاص تسبیح آپ نے کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھائی بہن اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری خصوصی دعاؤں میں اپنا نام لکھوا لے، شامل ہو جائے، آپ کے لیے ہم دعائیں کریں، تو کامنٹس باکس میں اپنا نام مینشن کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی دعا میں، اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعائیں کی جائیں گی، اور انشاءاللہ جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور کئی لوگ جب ایک دعا پر آمین کہتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ سے وہ بھائی بہن جو چاہتے ہیں کہ اجتماعی خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوا لیں، دعا کی جائے، تو اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ اور ناظرین، جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی، یعنی کہ جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تمام درود پاک میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور درود پاک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درود پاک میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ آئیں ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس چیز کی نیت کریں کہ میرا کاروبار چل پڑے اور میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، ناظرین آج مانگ لیجئے گا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن اور وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ آپ نے ایک بار تعوذ تسمیہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے، اور یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش، کوئی مقصد جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیجئے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے اسباب مانگ لیں، انشاءاللہ مل جائے گا۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں، اور پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک آپ کی جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور رزق آپ کے گھروں کا دروازہ توڑ کر آئے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، اور اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ گھر سے غربت، تنگ دستی کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین انتہائی طاقتور ہے، اور وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را یہ موقع ضائع نہ کرنا، یہ گھڑیاں ضائع نہ کرنا۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ کریم اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، تو آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ کر رب کریم کے سامنے اپنی 33 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جب 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا وظیفہ کر لیں تو آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور جو آپ کے آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ناظرین، آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ کرنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور ناظرین، تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو آپ نے 70 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب قابض سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، یقین کیجئے ایسی سورت جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا، اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر دیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے تنگ دستیاں ہیں، ناظرین اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائے گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تو جب یہ تینوں اعمال آپ بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا وظیفہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے 70 بار کرنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجات مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ کے حضور۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو حلال خوب و وافر مقدار میں کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں ایک مرتبہ پھر یاد کروا دوں کہ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کے لیے نام لے کر دعا کی جائے، وہ کمنٹس میں اپنا نام لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔